سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے. سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے. سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے. یہ میں ہوائی فائر نہیں کر رہا. گنو ماں باپ کے لیے کتنی آیات ہیں؟ چند. ماں باپ کے عظمت احترام چند آیات. اولاد کے لیے چند آیات. بہن بھائیوں کے لیے چند آیات. لیکن خامد اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں. پورا مضمون چلتا ہے. پوری سورت چلتی ہے کہ ایک گھر کیسے آباد ہو. قرآن نے کس رشتے پر زور دیا وہی اہم ہو. کتنا یہ رشتہ ذلیل ہو چکا ہے. کتنی بیویاں روزانہ مار کھاتی ہیں. کتنی بیویوں کو مارا جاتا ہے, گالیاں دی جاتی ہیں, ان کے ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں, ان کے بہن بھائیوں کو گالیاں. ساس سسر کتنی ننگی تلوار ہیں. تم سارے علماء مفتی بیٹھے ہو, کہیں ساس بہو کے رشتے کے کوئی حقوق آئے ہیں؟ کہیں سسر اور بہو کے رشتے کے کوئی حقوق آئے ہیں؟ لیکن میرا معاشرہ سارا حق ساس سسر کے آنے والی بہو پر ڈالتا. خامن تو بیچ میں شامل واجہ ہے, بچو پتہ نہیں کدو آ گیا, تو پہ چھاڑ سانو کرن دے جو کرنا. ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو روئیں سے محبت کے چشمے, جب ساس بنتی ہے تو روئیں سے زہر اگلنے لگ جاتی. یہ کیا معاشرہ ہے؟ اس معاشرے نے کو ہم, یہ علماء کا قصور ہے کہ انہوں نے معاشرت نہیں سمجھائی. اچھا, ایک اس رشتے کی اہمیت اس وجہ سے سینکڑوں آیات ہیں. ایک اس کی کمزوری اس وجہ سے, اس کو بچانے کے لیے, چونکہ ماں بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں, بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں, باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں, خامند بیوی کا رشتہ ایک بول پر ٹوٹ جاتا. اس کو بچانے کے لیے ادھر سے. اس لیے یہ فقہا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حق رکھا کہ الگ گھر دو. اگر وہ مالدار ہے تو الگ گھر دے, تاکہ وہ میاں بیوی زندگی شروع کریں. ان کے مسائل تھوڑے ہوں گے. بیچ میں ساس بھی آ گئی, بیچ میں سسر بھی آ گیا, بیچ میں نند بھی آ گئی, دیور بھی آ گیا, بھابیاں بھی آ گئیں. وہ دیکھتی ویسی چٹنی بن گئی پہلے دن. چند دن پہلے ہمارا ایک ساتھی ہم بتا رہا تھا جی کہ وہ صاحب جب بیوی کو مارتے تھے نا تو ساتھ ان کے ابا بھی آ جاتے, ان کی اماں بھی آ جاتی, ان کی بہن, ان کے بھائی, سارے مل کر بیوی کی پٹائی کرتے تھے. اور بڑا دیندار گھرانہ کہلاتا تھا وہ علاقے کا. اگر وہ الگ گھر نہیں لے کے دے سکتا تو کرائے پر لے کر دے, اس کو الگ رکھے. اگر اس کا مطالبہ ہے, مطالبہ نہیں پھر تو ٹھیک ہے. اگر کرائے پر بھی لینے کی سخت نہیں تو گھر میں پورا پورشن اس کو لے کر دے, پورا پورشن دے جس میں وہ آزاد ہو. اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو ایک کمرہ, ایک کچن, ایک ٹوائلٹ اس کا الگ ہو جس میں اور کوئی نہ ہو. اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو پھر روزے رکھے, تسبیح پڑھے, کسی دین کو برباد نہ کرے, پھر کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرے, پھر اپنے روزے رکھے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم البعۃ فلیعفل وان لم یستطع فعلیہ بالصیام. روزے رکھو, تسبیح پڑھو, کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو. یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے, لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم نے اسے تباہ کر کے رکھ دیا. جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا, مشترکہ نظام زندگی بہت اچھا تھا جب ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ تھا. اب حقوق کا نہیں پتہ, لہذا ادھر سے آگ, ادھر سے آگ, ادھر سے آگ, ادھر سے آگ. میں سر درد کا مریض ہوں, تھوڑی تھکاوٹ شروع ہو جاتا, فاقہ شروع ہو جاتا, تو میں روزے رکھنے کے لیے مری چلا جاتا ہوں کہ بھئی چلو کوئی ٹھنڈک, روزے کا لمبا ہونا اور ٹھنڈک شاید اس کو کچھ وہ بیلنس کر دیتا ہے. تو میں کچھ 3-4 روزے پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں, لیکن اکثر پورے ہو جاتے ہیں. تو بھربن میں وہاں ایک جگہ میں ٹھہرتا ہوں, تو عصر کے بعد میں تھوڑا بیان کرتا ہوں معاشرت پر. تو پہلی دفعہ جب میں وہاں ٹھہرا تو 8ویں دن امام مسجد کی بیوی آئی ہمارے پاس, میری بیگم کے پاس, کہ جی بیگم صاحب میں نے آپ کا اور مولانا کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آج میری زندگی کا پہلا ہفتہ ہے میرے خامند نے مجھے مارا نہیں. پہلا ہفتہ. امام مسجد, امام مصلی پہ کھڑے ہونے والے, کہا پہلا زندگی کا ہفتہ ہے میرے خامند نے مجھے مارا نہیں, ورنہ میری ہر دوسرے دن پٹائی ہوتی تھی.
اور 10वें दिन इमाम साहब खुद आ गए, कहा मौलाना साहब हमें पता ही नहीं था जिंदगी कैसे गुजार, हमारे जो माहौल में था हम वही कर रहे थे। कि मेरे बहनों ने मेरी बहन की एक दफा टांग तोड़ी, एक दफा बाजू तोड़ा, और आलिम दीन है, आलिम दीन है, हमें किसी ने ये बताया नहीं था। हमने जिंदगी में पहली दफा ये बातें आपके मुंह से सुनी कि जिंदगी कैसे गुजारे। औरत पर मर्द का एतमाद, कितने लोग हैं बीवियों के रोजाना मोबाइल चेक कर रहे होते हैं, किधर कॉल की थी, क्या मैसेज आया था, उन्हें शरीफ जादियों को बर्बाद करके रख। और कितनी औरतें हैं जो अपने खामदों का मोबाइल ढूंढ रही होती हैं, वो सो जाते हैं, वो मोबाइल चेक करती हैं, कहीं कहाँ फ़ोन किए, कहाँ फ़ोन किए, क्या मैसेज आए। इस बदएतमादी ने कितने घर उजाड़ दिए। अभी एक तलाक हुई है मेरी अपनी फैमिली में, अभी तलाक हुई, कि उस कमबख्त को इतना शक था, इतना शक था कि मुत्तकी तरीन बच्ची को उसने तलाक दे दी। शक। शैतान को क्यों खामिद और बीवी का झगड़ा सबसे ज्यादा पसंद है कि छांव हट गई और अगली नस्ल तबाह हो गई। शैतान रोजाना कचहरी लगाता है, पूछता है आज क्या किया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबको ठंडा जवाब देता है, ठीक ठीक। एक शैतान खड़े होकर कहता है हुजूर मैंने मियां बीवी को लड़ाया, तो कम वक्त अपनी ऐसी यूं उछलता है, तू है जो करके आया है, आजा। उसको गले लगाता है, उसको अपने पास बैठाता है, कहता है ये है वो काम। क्यों? कि इसने छांव हटा दी, इसने नींद उजाड़ दी, इसने बारिशों को रोक दिया। क्या होगा? जमीन बंजर, नींदें बर्बाद, एतमाद खत्म, नस्ल बर्बाद। क्यों तलाक को सबसे ज्यादा बदतरीन हलाल कहा? क्यों मेरे नबी ने फरमाया अली तलाक से बचना। इमाम गजाली की रिवायत है कि जिसकी बीवी बदतमीज और उसने सब्र किया, जिसकी बीवी बदतमीज और उसने सब्र किया, तो उसे वो अजर मिलेगा जो नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को मिला। जिसका खामिद बदतमीज और उसकी बीवी ने सब्र किया, तो उसे वो अजर मिलेगा जो हजरत आसिया को फिरौन की ज़ौजियत में मिला। अरब के माहौल में बीवी से इजहार मोहब्बत किसी सरदार के लिए ऐब था, ऐब। माशूक के लिए इजहार मोहब्बत फख्र था, उसके लिए शेर व शायरी फख्र था। लेकिन मुझे बीवी से प्यार है, ये मौत। माहौल ऐसा है कि बीवी से इजहार मोहब्बत ऐब है और माशूक से इजहार मोहब्बत फख्र है। इस माहौल में मेरे नबी मस्जिद नबवी में हैं और आपके गिर्द मजमा है, और एक शख्स पूछता है या रसूल अल्लाह मन अहब्बुन्नास इलैक। कान में नहीं, खुल के पूछता है, आप उसके कान, या रसूल अल्लाह मन अहब्बुन्नास इलैक, आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? आपने जोर से कहा आयशा से। आयशा से मुफ्ती नईम कहेगा? आपने कहा आयशा से, वो तो हिल गए, ये क्या हुआ? उन्होंने सवाल बदला, या रसूल अल्लाह मेरा मतलब था मिनर रिजाल, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं मर्दों में किससे प्यार है। तो मेरे नबी ने नबज देख ली कि इसको हजम नहीं हुआ, तो अब आपने कहना था अबू बकर, तो आपने कहा आयशा के अब्बा से। हाँ, अबू हा, मुझे पता है, मैं समझ गया हूं तू क्या कहां से बोल रहा है। मुझे आयशा के अब्बा से प्यार है। ये हदीसें पढ़ाने की थी कि जब इस बच्चे की शादी होती उसे पता हो मुझे किसी की बेटी को लेके कैसे चलना है। मेरे नबी हजरत आयशा को लुकमे बना के खिलाते थे। कोई इजहार इश्क था, अल्लाह की कसम इजहार तालीम थी। सिखाया कि जिंदगी गुजारनी कैसे। उनको आटा गूंद के देते थे, चूंकि अभी शुरू में उनको आटा गूंदना नहीं आता था, तो आटा गूंद के देते थे। और अरब बड़ी बड़ी बोटियां पकाते थे, तो हजरत आयशा बोटी उठा के ऐसे नोचती और फिर रख देती। तो अल्लाह के नबी बोटी उठाकर जहां से हजरत आयशा ने नोचा होता था वहां से नोच के दिखा के खाते थे। मेरे रब की कसम इजहार ये हमें तालीम दी है कि जिंदगी कैसे गुजारें। फिर बड़े बड़े प्याले होते थे पानी पीने के, छोटे गिलास नहीं। छोटा गिलास तो बुखल की निशानी, अब तो और छोटे हो गए कि कप को गिलास बना दिया। तो बड़े बड़े गिलास होते थे, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह पानी पी रहे हैं, रख दिया। मेरे नबी उठाकर जहां हजरत आयशा के होंठ लगे होते थे वहां होंठ रख के पानी पीते थे।
صرف تعلیم. جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کو کسی چیز کی رغبت ہو سکتی ہے؟ جنت بھول جائے گی جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، اب پردہ پوشی فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے، تو چاہیے، بس تجھے دیکھتے رہیں، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے از لذت دیدارش، خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نہ دیدہ رخ یارے. امیر خسرو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بن دیکھے تیرے لیے لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، چھروں سے کٹ گئے، بن دیکھے تیرے عشق میں جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار. تو جس ہستی نے اللہ کو دیکھا ہو ان کے لیے عورتوں کی کیا رغبت ہے. یہ صرف سکھانا. ایک حدیث سنا دے، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. لوگوں میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے قدم اٹھائے. اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے سکھانے. ہاں سفر سے واپسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی تیز ہو جاؤ، وہ سارے تیز ہو گئے، یہاں تک کے نظروں سے غائب ہو گئے. ٹھیک، تو اب کون رہ گئے؟ اما عائشہ اور میرے نبی. تو اما عائشہ نہیں، میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، دوڑ لگائیں، لگائیں. اللہ اکبر. مفتی نعیم کا اتنا بڑا پیٹ، یہ دوڑ لگائے گا بیگم کے ساتھ؟ اور مولا منظور مینگل کا اس سے بھی بڑا ہو گیا، یہ لگائیں گے؟ تو عائشہ دوڑ لگائیں، کہا جی لگائیں. تو حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی لیکن ابھی پیچھے رہے. پھر کچھ عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، پھر ایک سفر سے واپسی ہو رہی. آپ نے کہا ہاں بھائی آگے جاؤ، وہ سارے آگے جا گئے، اجل ہو گئے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں. تو کہا ان دنوں میں موٹی ہو گئی. تبدنت کا لفظ مجھے یاد ہے کہ میں موٹی ہو گئی تھی. تو جب دوڑ لگائی تو لیکن ابھی آگے نکل گئے. تو آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، اب تو میں برابر ہو. اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لیے. جہاد کا سفر سارا صحابہ کا قافلہ ہے، جنگ کا زمانہ ہے، دشمن چاروں طرف ہے، اور ہم اما عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھی اور ہاتھ لگایا تو ہار غائب. فرمائے میرا تو ہار کوئی نہیں، میں تو نہیں جاؤں گی، میرا ہار ڈھونڈو. تو میرے نبی نے نہیں فرمایا چل بیٹھ، اتنے لوگوں کو تو پریشان کرتی، تجھے پتہ نہیں میں نے سبق پڑھانا تو میرے پیچھے پڑ گئی. طلبہ میرا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے کہا بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو. سب ڈھونڈنے میں لگ گئے. شام ہو گئی، سورج چھپ گیا اور ہار نہیں ملا، اور اس کے بعد تلاش بند ہو گئی. اندھیرے میں کہاں ملے گا؟ اب کیا ہوا؟ پانی رات کو عشاء میں ختم ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہو گیا اور پانی کوئی نہیں، تیمم کی آیات نہیں اتری. لوگوں نے ابو بکر کو تانے دینے شروع کہ تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز کا کیا بنے گا. ابو بکر غصے میں آئے اما عائشہ کے خیمے میں. تو اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے تھے. اب آپ تو باپ تھے تو آ کر اب بول تو سکتے نہیں، اور چہرے سے دوری تیری وجہ سے ہو، اور یہاں پسلی میں ماری انگلی، زور سے انگلی ماری. تو کہتے میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میرا بدن حرکت نہ کرے کہ کہیں اللہ کے نبی اٹھ نہ جائیں. تو چہرے سے غصے کا اظہار کر کے، اور تو اللہ نے آیات تیمم اتاری. اس موقع پر تیمم کی آیات پہلی دفعہ 8000 سال میں یہ ہونے لگا ہے. بھلا مٹی سے آدمی صاف ہوتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، فتیمم، چلو تیمم کرو. اب سارے صحابہ میں خوشی کی لہر، اور سعد بن عبادہ کہنے لگے اے آل ابو بکر، یہ پہلی تو نعمت نہیں ہے جو تمہارے گھرانے کے طفیل ہمیں ملی ہے، اس سے پہلے بھی بڑی نعمتیں تمہارے گھر کی طفیل ہمیں ملی ہیں. اللہ نے تیمم کی آیت اتار. میرے نبی نے قافلے کو نہیں چلایا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے کہا اچھا یا رسول اللہ اب چلیں، ہار کو چھوڑیں. پھر میرے نبی چلے، اور جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا، وہ سارا
باہر ڈھونڈتے رہے، ہار نیچے چلا گیا تھا گر کر. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. یہ مینگل صاحب سے کہتا ہوں پڑھائیں، مفتی نعیم سے کہتا ہوں یہ زندگی پڑھائیں کہ ان کی بیویاں ان کو دعائیں دیں، ان کے ماں باپ ان کو دعا دیں، ان کی اولاد ان کو دعا دے. وہ باپ نہیں ہے جس کو دیکھ کے بچے ڈر جائیں، وہ تھانے دار ہے. تھانے دار بیٹھو ہے. وہ استاد نہیں جس کو دیکھ کے شاگرد ڈر جائے، وہ تھانے دار ہے. وہ خامد نہیں ہے جس کو دیکھ کے بیوی سہم جائے، وہ تھانے دار ہے. خامد وہ ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو، باپ وہ ہے جس کو دیکھ کے اولاد خوش ہو، استاد وہ ہے جس کو دیکھ کے شاگرد خوش ہو. اگر زندگی کو نکھارنا ہے، ضبط کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، غصے کو پینا سیکھو. یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا اخلاق والے پہ بیویاں غالب آ جاتی ہیں اور بد اخلاق بیویوں پہ غالب آ جاتے ہیں. لَأَنْ أَكُونَ مَغْلُوبًا كَرِيمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَكُونَ غَالِبًا لَئِيمًا. میں اخلاق والا بن کے بیوی سے دب کے رہوں، یہ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ میں بد اخلاق ہو کر، کمینہ ہو کر بیوی پہ غالب آؤں. لئیم بد اخلاقی کی آخر جس کو ہم کمینہ کہتے ہیں. خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی. میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ کی باری ہے اور آپ کو پیشاب آیا، آپ اٹھے پیشاب کے لیے، پیچھے حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے دیکھا بستر خالی، تو ان کو نا نفس نے چکر دے دیا. ان کے جی میں آیا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. تو انہوں نے سوکن پنا غالب آیا. سوکن تو سوکن ہی ہوتی ہے، تو سوکن تھی ان کا تو مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی، اور خیال تھا حضرت عائشہ کڈی لگا تھی. اللہ کے نبی واپس آئے تو دروازہ بند. آپ نے دستک دی، میمونہ میں ہوں، دروازہ کھولو. کہا میں نہیں کھولتی. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں، باری میری ہے. آپ نے کہا اللہ کی بندی انی حاقن، اب مجھے زور کا پیشاب لگا تھا میں اس لیے گیا تھا. کہا نہیں کوئی پیشاب نہیں ہے، مجھے پتا ہے. آپ نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں کبھی خیانت کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، اوہ یہ میں نے کیا کیا؟ تو اللہ کا رسول. پھر ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا کریں گے. آپ اندر آئے اور مسکرائے اور جا کر اپنی چارپائی پہ لیٹ.